अस्सलाम वालेकुम। सर के चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। मेरा नाम इधत मकसूद है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और पाकिस्तान की पहली फीमेल सप्लीमेंट एक्सपर्ट हूँ। सेहत और ग़िज़ाइयत के शोबे में कई सालों के तजर्बे के साथ मैं लोगों को उनकी बीमारियों पर काबू पाने के लिए बाइख्तियार बनाना चाहती हूँ और अपने इस चैनल के जरिए मैं सेहत और तंदुरुस्ती के कई राजों से पर्दा उठाती हूँ। आजकल जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं, इसमें अद्वियात की फराहमी कोई मुश्किल काम नहीं। जहाँ पे अद्वियात हमारी बहुत बड़ी मददगार हैं, हमारे बहुत सारे सेहत के मसाइल उनको हल करती हैं, वहीं पे कई ऐसी अद्वियात हैं जो कि हमारे गुर्दों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं और हमें मौत के मुंह तक पहुंचा सकती हैं। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे गुर्दों की कारकर्दगी भी कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बहुत सारे अद्वियात से खुद को बचा के रखें। जिस हद तक मुमकिन हो हमें अपने आप को उन अद्वियात से, उन केमिकल से बचाएं। लेकिन कभी कभी जब आपकी उम्र बढ़ रही हो तो ये चैलेंजिंग भी हो सकता है। इस सूरत हाल में कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, यानी ऐसी अद्वियात जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारे गुर्दों के ऊपर अपना असर छोड़ रही होती है। अब ये जो गुर्दे हैं, इसकी कारकर्दगी जब कम होती है तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके जो गुर्दे हैं वो स्टेज 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, वट। लेकिन होता क्या है कि इस कारकर्दगी में कमी आने की वजह से हमारे जिस्म के, हमारे ब्लड के अंदर से बहुत सारे जहरीले मादे फिल्टर नहीं हो पाते, जो कि जिस्म के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो आगे चल के ना सिर्फ है कि हमें जिस्मानी सेहत के बहुत सारे मसाइल से दो चार कर सकते हैं, बल्कि हमारे ज़हनी और दिमागी सलाहियत में भी बहुत ज्यादा इसकी वजह से असर पड़ सकता है। अब ये जो गुर्दों के खतरात हैं, ये दो तरह के होते हैं जो कि अद्वियात की वजह से होते हैं। या तो ये कि डोज डिपेंडेंट टॉक्सिटी होगी, यानी कि आपने हायर डोज ले ली है, डॉक्टर ने आपको कहा था 1 टैबलेट, आपने 2 टैबलेट ले ली, बहुत तकलीफ थी जनाब, 2 टैबलेट ले ली। या ये कि उसने कहा कि आपने 5 ml जो है वो सिरप का लेना है, लेकिन आपने ढक्कन भर के जो है सिरप का ले लिया, ये सोच के कि हाँ ये तो 5 ml के बराबर है। आपने नोट किया होगा कि डॉक्टर आपसे ना सिर्फ कि आपकी उम्र पूछते हैं, बल्कि वजन का भी हिसाब लगाते हैं और इसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने हमारी जो डोज होती है उसको एडजस्ट करना होता है। लेकिन जब हम खुद डॉक्टर बनना शुरू कर देते हैं तो और उस डोज को हाई उस पर लेके जाना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता हमारे गुर्दों के ऊपर अपने बैड इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। दूसरी रीजन आइडियोसिंक्रेटिक टॉक्सिटी हो सकती है। अब ये जो आइडियोसिंक्रेटिक टॉक्सिटी है, यानी मुख्तलिफ तरह के गुर्दों के मरीजों के ऊपर मुख्तलिफ सूरत हाल डाल सकती है। अच्छा, अब क्या है कि इसकी वजह से ना सिर्फ कि मसल्स का टिश्यू लॉस होना शुरू हो जाता है, बल्कि उसके ब्रेकडाउन के साथ साथ जो हमारे किडनी के हेल्दी सेल होते हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है और इसी तरह एसिडियोसिस यानी कि एसिड जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें दोबारा वही गुर्दे के ऊपर बुरा असर डालती हैं, उसके फंक्शन को मुतासिर करती हैं और दोबारा बिल्कुल सेम क्या कंडीशन होती है कि हमारे जिस्म के अंदर जहरीले मादे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, क्रिएटिनिन लेवल हाई होना शुरू हो जाता है और कई ऐसी सूरत हाल है, पेशाब का जो टेस्ट में प्रोटीन ज्यादा आना शुरू हो जाती है। आज की वीडियो में आपको बताती हूँ कि वो कौन सी अद्वियात हैं जो कि अपने बुरे असरात गुर्दों के ऊपर छोड़ती हैं, और मैं ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी तदाबीर हैं, वो कौन से टिप्स हैं जिनसे आप उन बुरे असरात को कम से कम कर सकते हैं या बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पार्ट में मैं आपको 1 2 3 करके वो ड्रग्स बताना शुरू करती हूँ, लेकिन उनकी जो क्लास होगी वो आपके सामने पॉपअप करती हुई आ जाएगी और बहुत सारी क्लास होती है, उनका बार बार नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म जो है मुश्किल तरह की इस्तेमाल करती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ मैं अद्वियात के जो क्लास होगी, जो उनका सॉल्ट होगा उसको मैं पॉपअप कर दूंगी। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि अब आपको अगर डॉक्टर ने ये रेकमेंड कर दिया है तो अब आपने इसकी डोज का ख्याल करना है और ये कि अब आपने इसके लिए जो तदाबीर मैं बताऊंगी वो इख्तियार करनी है। सबसे पहले हम जिन ड्रग्स की बात करेंगे वो पेन मेडिकेशंस हैं। दर्द को खत्म करने वाली अद्वियात में ये जो आपके सामने पॉपअप हो रही हैं, ये वो अद्वियात हैं जो कि अगर आप हाई डोज में ले लेते हैं
تو یہ ہمارے گردوں کے اوپر برے اثرات رکھتی ہیں. اس لیے آپ نے ان کی ڈوز کا بہت زیادہ دھیان کرنا ہے. اول تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان سے اجتناب کریں، آپ پیراسیٹامول کی طرف رہیں یا اور کسی سیف آپشن کی طرف رہیں. لیکن اگر اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر، اور آپ کی باڈی جو ہے وہ ان ادویات کی عادی ہو چکی ہے، وہ اسی کو ہی رسپونڈ کرتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے برے اثرات کو کم کرنے کا دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ڈاکٹر کی پرمیشن کے بغیر، اس کی پرسکرپشن کے بغیر آپ نے ڈوز اپنے تئیں نہیں بڑھانی. اور دوسرا کیا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لکوڈ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ پئیں، تاکہ جلدی جلدی ان ادویات کا جو اثر ہے وہ آپ کے جو کڈنی ہے وہ اس کو فلٹر کرے اور اس کو آپ کی جسم کے اندر سے باہر نکالے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اینٹی بایوٹکس آتی ہیں. اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر مہینے، ہر 2 مہینے کے بعد بہت جلدی اینٹی بایوٹکس کے کورس کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. دیکھیں، اینٹی بایوٹک کبھی بھی سنی سنائی میں نے استعمال کی، مجھے سوٹ کر گئی، آپ بھی کر لو، فلانا بھی کر لے، ایسے آپ نے اس کو نہیں کرنا ہے. کیونکہ ہر ایک کی باڈی کمپوزیشن مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کی ساخت، ہر ایک کی ہیلتھ ایشوز مختلف ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز نہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی دل کا مسئلہ نہ ہو، لیکن میں جس کو ریکمینڈ کری ہوں اس کو دل کا مسئلہ بھی ہو، اس کو ڈائبٹیز بھی ہو. تو اس لیے کبھی بھی نمبر 1 تو یہ کہ آپ نے سنی سنائی اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہیں کرنا. دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کی ڈوز کا خیال رکھنا ہے. جس طرح ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے کہ دن میں 2 بار لینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے کے فرق سے اس کو لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ صبح جو ہے وہ 12 بجے اس دوائی کو لے رہے ہیں اور شام کو آپ اس کو 6 بجے لے رہے ہیں. تو آپ نے اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تیسرا کیا کہ جو دوائی آپ کو جتنے وقت کے لیے کہی گئی ہے آپ نے اتنے ہی وقت کے لیے استعمال کرنی ہے. اگر انہوں نے 3 دن کے لیے کہی ہے ڈاکٹر نے تو آپ نے 3 دن، اگر 5 دن کے لیے کہی تو 5 دن، اگر 7، جتنے دن کے لیے کہی ہے آپ نے اس کو ضرور پورا کرنا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ 2 دن کے بعد اینٹی بایوٹک لی ہے، عام طور پہ اینٹی بایوٹک 36 سے 48 آورز کے بعد اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو جی اب ہم بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تو اب مزید اینٹی بایوٹک کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی زبان خشک ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، بھوک متاثر ہو رہی ہے، تو اب اس کو چھوڑ دو، میں ٹھیک ہو گیا ہوں. لیکن ایسا نہیں کرنا. آپ نے جو ٹائم پیریڈ ڈاکٹر نے آپ کو بتایا جب تک وہ کور نہیں ہوتا آپ نے درمیان میں اس کو نہیں خود سے نہ تو اسکپ کرنا ہے نہ چھوڑنا ہے. تیسرا کیا کہ آپ نے بچی ہوئی جو ادویات ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا. آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو پھینک دیں اور ان کو دوبارہ استعمال نہ کریں. ہوتا کیا ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں وہ اینٹی وائرل یا اینٹی مائکروبیل ہوتی ہیں، اور جب ہم اس کا ٹائم کمپلیٹ نہیں کرتے تو وہ ٹھیک سے ہمارے وائرس کو کل نہیں کر پاتی اور وہ کہیں نہ کہیں اندر آپ کی باڈی کے اندر رہ جاتا ہے. اسی لیے فوراً دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ جلدی آپ دوبارہ سے بیمار ہو جاتے ہیں اور دوبارہ بہت جلدی اینٹی بایوٹک لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اچھا، پین میڈیکیشنز کے بعد اینٹی بایوٹکس ہو گیا. تیسرے نمبر پہ لیگزیٹیوز آتی ہیں، یعنی کہ قبض کشا ادویات. اچھا، یہ جو آپ کے سامنے پاپ اپ ہو رہی ہیں یہ وہ ادویات ہیں جو کہ ہمارے گردوں کے اوپر بیڈ افیکٹ رکھتی ہیں. عام طور پہ قبض کشا ادویات جو ہیں یہ سیف ہوتی ہیں، سیف موڈ میں رہتی ہیں، یہ کچھ نہیں کہتی. لیکن اگر آپ ان کا ایک حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ سالٹ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے سیم کہ آپ کوشش کریں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور ہائی ڈوز کی طرف مت جائیں. چوتھے نمبر پہ کانٹراسٹ ڈائی آتی ہے. یہ عام طور پہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب آپ کا MRI ہو رہا ہو یا CT اسکین ہو رہا ہو. اگرچہ یہ سب کے اندر استعمال نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر جو امیجز جہاں سے لینی ہوتی ہیں، جس ٹیسٹ کے اندر امیجز ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کے گردوں کے اوپر برا اثر چھوڑ سکتی ہیں. لہٰذا جب بھی آپ یہ ٹیسٹ کروا کر آئیں تو فوراً کوشش کریں کہ جتنی زیادہ آپ لیکوڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اتنا زیادہ لیکوڈ کا استعمال کریں، پانی پئیں، تاکہ جتنی جلدی یہ آپ کی باڈی سے نکل سکتا ہے یہ آپ کی باڈی سے نکل جائے اور برے اثرات آپ کے گردوں کے اوپر نہ آ سکیں. اچھا جی، اب اگلی جو چیز ہے وہ ہے ڈائریٹکس. یہ وہ ادویات ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. یہ ساری پاپ اپ ہو رہی ہیں آپ کے سامنے. اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ ہائی ڈوز کی طرف نہ جائیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اس طرح کی اپنی لائف کے اندر، اپنی ڈائٹ کے اندر اور اپنی لائف کے اندر
اس طرح کی تبدیلیاں لے کر آئیں کہ ان ادویات کا آپ کو روزانہ استعمال کرنا ہی نہ پڑے. بہت سارے کیسز میں بلڈ پریشر کے میرے اپنے چینل پہ ایسی کئی چیزیں جو موجود ہیں جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو نیچرلی کنٹرول کر سکتی ہیں. ان کے لیے ان ادویات کو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب ہارٹ پیشنٹ کی بات آ جائے اور اس طرح کے مخصوص پیشنٹس ہوں تو پھر اس صورت میں آپ ان ادویات کا جب بھی استعمال کریں تو ساتھ میں واٹر انٹیک کا بھی دھیان رکھیں. اچھا، جب یہ ایس انہیبیٹرز وہ ادویات ہوتی ہیں، وہ ڈرگز ہوتی ہیں، ان کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ ان کی اینڈ میں آپ دیکھیں آلموسٹ PRIL کے سپیلنگ آ رہے ہیں. آپ یہ ان کی نشانی یاد رکھیں. یہ زیادہ تر یہ بھی آپ کے بلڈ پریشر کو، کولیسٹرول کو، جو کہ دل کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے عام طور پہ ان ادویات کو استعمال کیا جاتا ہے. جب بھی آپ اس سالٹ کو استعمال کریں تو اگین میں دوبارہ وہی بات کروں گی کہ آپ ہائی ڈوز کی طرف نہ جائیں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں. اب اگلے اس کے بعد جس کی ہم بات کریں گے وہ کیمو تھراپی ہے، یعنی کہ ایسی میڈیکیشن جو کہ کینسر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے پاپ اپ ہو رہی ہیں. ان ادویات کا بھی ہمارے گردوں کے اوپر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے. قدرت رب العزت ہم سب کو ان ادویات سے بچا کے رکھے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی پیشنٹ کو ان ادویات کا سامنا کرنا پڑے تو اس صورت میں بھی وہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں اور کوشش کریں کہ اپنی لائف کے اندر تھوڑی سی اپنی ڈائٹ کے اندر ویجیٹیبلز کو، اور جن ویجیٹیبلز کے اندر پانی کا واٹر کانٹینٹ زیادہ ہے ان کا استعمال بڑھا دیں. بالکل اینڈ پہ ہم بات کریں گے پروٹون پمپ انہیبیٹرز کی. یہ عام طور پہ وہ ڈرگز ہوتی ہیں، وہ میڈیکیشنز ہوتی ہیں یا وہ ادویات ہوتی ہیں جو کہ پیٹ کے ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے دی جاتی ہے، جن کو آپ اینٹی ایسڈز بھی کہہ سکتے ہیں. تیزابیت ہو گئی ہے، بہت مرچیں ہیں، گلے میں پانی آ رہا ہے، گرد کی شکایت ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، اس صورت میں ڈاکٹر اینٹی ایسڈز دے دیتے ہیں. اور یہ سارے جو آپ کے سامنے پاپ اپ ہو رہے ہیں یہ اینٹی ایسڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کے اینڈ پہ جو ہے وہ ZOLE کے سپیلنگ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اس طرح سے آپ ان کو یاد رکھیں. جب بھی آپ ان کا استعمال کریں، ان کو نمبر 1 یہ کہ آپ نے بہت دیر تک استعمال نہیں کرنا. جتنے دن کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے 3 5 7 آپ نے اتنے دن کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. دوسرا کیا کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی دھیان کرنا ہے، یہ آپ کے گردوں کے اوپر چونکہ برے اثرات چھوڑتی ہیں اس لیے آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کر دینا ہے. اچھا، جب بھی آپ کو ایسڈ کی یا گرد کی یا کسی بھی ایسی چیز کی شکایت ہو، تیزابیت کی، تو میری چینل کے اوپر اس کی کئی زبردست قسم کی ویڈیوز موجود ہیں. اینٹی ایسڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور میرے کئی پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ اس کے بغیر ہی خود کو تندرست اور توانا محسوس کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت ساری نئی انفارمیشن، نئی معلومات کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بدعت مقصود سائننگ آف. سی